السلام علیکم، میرا نام سلمان علی ہے۔ آج اسٹار ٹیوشن اکیڈمی میں اردو کا ایک کلاس سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج ہمارا عنوان ہے اسم کے اقسام اور زمانے کے اقسام۔ تو یہاں پر دو زمانے میں نے لکھی ہے اور اس کی اسم کے اقسام ہم نے لکھے ہیں، اس کی ذرا سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسم کی تعریف کریں گے، اس کے بعد اسم کے اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ وہ کلمہ جو کسی شخص، کسی جگہ، چیز یا کسی کیفیت کا نام ہو، جیسے محمود، لاہور، قلم وغیرہ۔ تو یہ اسم کی تعریف مثالیں ہیں۔ مثلا محمود ایک اسم، ایک انسان بندے کا نام ہے، لاہور ایک شہر کا نام ہے، اور قلم ایک چیز کا نام ہے۔ تو یہ سارے مثالیں ایک اسم کو ظاہر کرتی ہے۔ اور یہاں پر ایک دوسرا لفظ میں نے لکھا ہے یہاں پر کیفیت۔ کیفیت کا مطلب ہے کہ انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک خوشی کی حالت، ایک غمی کی حالت۔ تو یہ اس کیفیت کو ظاہر کرنا، اگر انسان خوش ہو تو یہ خوشی اس کی کیفیت کی حالت کو ظاہر کرتا ہے، یا انسان پریشان ہو تو یہ بھی ایک اس کی حالت ہے، غمی کی حالت۔ تو یہ سارے مثال اسم کی تعریف میں آتی ہے۔ اسم کے اقسام جو ہے یہاں پر میں نے لکھے ہیں دو۔ آج ہم اس دو اسم اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسم ذات، سب سے پہلے یہ لکھا ہے میں نے، وہ اسم جو کسی وجود اور حقیقت کو ظاہر کرے، جیسے محمود، قلم، دیوار وغیرہ۔ تو یہاں پر میں نے لکھا ہے وجود اور حقیقت۔ اس کو سمجھنے سے ہماری اسم ذات کی جو تعریف ہے وہ سمجھ آ جائے گی۔ مثلا میں نے لکھا ہے مثال میں محمود، تو محمود ایک وجود کا نام ہے۔ قلم، میرے ہاتھ میں یہ جو قلم ہے یہ بھی اس کی ایک وجود ہے، اور دیوار اس کی بھی ایک ظاہری وجود ہے۔ تو یہ سارے مثالیں میں نے لکھی ہے اسم ذات کے بارے میں۔ تو اس طرح ہمارے ذہن میں یہ اسم ذات کی تعریف سمجھ آ جاتی ہے۔ دوسرا پر یہاں پر لکھا ہے میں نے اسم صفت، تو اس کی تعریف پڑھتے ہیں۔ وہ اسم جو کسی کی اچھائی یا بری حالت کو ظاہر کرے، مثلا نیک لڑکا، تیز گھوڑا۔ یہاں پر میں نے لکھا ہے مثال، نیک لڑکا، تیز گھوڑا۔ یہ دونوں یہ نیک لڑکا جو ہے میں نے ایک صفت لکھا ہے، اور جو تیز گھوڑا یہ بھی ایک صفت ہے، تو یہ اسم صفت کی میں آتی ہے۔ اس طرح انسان کی دو خوبیاں ہوتی ہے اس میں، ایک اچھی خوبی، ایک بری خوبی۔ اس طرح یہ ایک نیک جو ہے اس کی اچھی خوبی ہے۔ مثلا میں لکھتا ہوں یا کہتا ہوں کہ اسلم اچھا لڑکا ہے، یا یہ میں نے لکھا ہے تیز، یہ تیز دوڑتا ہے۔ اس طرح یہ میں نے دوسرا لکھا ہے اسلم سست ہے، تو یہ بھی ایک خصلت ہے، اور اس سے اس کی یہ خامی ظاہر ہوتی ہے، سستی۔ اچھا، فعل کے اقسام کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، تو میں نے پہلے بھی لکھا تھا۔ زمانے کے لحاظ سے آج فعل کی مندرجہ ذیل 3 قسموں کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم فعل کو پہچان لیتے ہیں، اس کی تعریف میں نے لکھی ہے۔ فعل وہ کلمہ جس کے معنی میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، اور جس میں تینوں زمانوں یعنی حال، ماضی اور مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ موجود ہو۔ فعل اس کلمہ کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا پایا جانا، سہنا زمانے کے لحاظ سے پایا جائے، اس کو فعل کہتے ہیں۔ اور اس کی 3 قسمیں ہم آج ڈسکس کریں گے۔ پہلے ماضی، وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے، اس کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ مثلا یہاں پر میں نے لکھا ہے جیسے علی نے روٹی کھائی، یا اسلم پشاور گیا۔ تو یہ ایسا کام ہے جو گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کرتا ہے۔ مثلا یہاں پر پشاور گیا ہے، یعنی کام ختم ہو گیا، پشاور گیا، اور یا علی نے روٹی کھائی ہے، تو یہ گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسرا فعل حال ہے۔
تو اس کی تعریف اس طرح ہے: وہ فعل جو موجودہ زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے۔ جیسے حمید سبق پڑھتا ہے، موجودہ زمانے کے حساب سے اس کی مثال لکھا ہے: میں کرکٹ کھیلتا ہوں، لڑکے کھیل رہے ہیں۔ مختلف مثالیں ہیں، اس لیے میں نے یہاں پر وغیرہ لکھا ہے۔ تو یہ موجودہ زمانے کو ظاہر کرتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے فعل مستقبل، وہ فعل ہے جو آنے والے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے۔ جیسے علی خط لکھے گا یا میں پشاور جاؤں گا۔ تو یہ دونوں مثالیں ہمارے ذہن میں اس طرح کہ یہ پہلے آنے والے مستقبل کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس طرح میں لکھتا ہوں یہ کہ ایک طلبہ سے آپ پوچھتے تو وہ کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا، تو یہ بھی اس کے ایک مستقبل کی سلسلے سے اس کا سوال کا جواب دیا ہے اس نے۔ اردو کے علاوہ ہمارے سبجیکٹ جو ہے سائنس، اردو اور میتھس کے بارے میں بھی لیکچر ریکارڈ ہوں گے، اس لیے آپ سے درخواست اس کو دیکھیے گا اور ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ مزید کمنٹس، اپنے رائے کا اظہار دینے کے لیے اپنے کمنٹس دیجیے گا۔